تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت کہ ہم کو ملے جو خطبہ کی بات ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ رہنے کا قرآن نے ہمیں حکم دیا۔ اپنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سچے کون لوگ ہیں۔ 5ویں پارے کے 6 رکوع پہ دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا رب ہمیں حکم فرما رہا ہے۔ انہی سچوں میں ایک شخصیت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جہاں میرے غوث کا ذکر ہوتا ہے، جہاں میرے غوث کے نام کی محفل سجی ہوتی ہے، جہاں میرے غوث کے نام کا چرچا ہوتا ہے، وہاں میرے غوث روحانی طور پہ جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں روحانی طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا ہمارے یہاں پر پروگرام بہت ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پر جلسے بہت ہوتے ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کوئی مولوی آج تک نہیں آیا جو یہ کہے کہ غوث اعظم وہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ میرے غوث اعظم کا ایک دیوانہ تھا، میرا غوث اعظم سے محبت کرنے والا ایک عاشق تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنے مال کو بھی لٹایا کرتا تھا، وہ اتنی محبت کرتا تھا غوث اعظم سے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل کو سجاتا تھا، غوث پاک کے نام کا لنگر بھی لٹایا کرتا تھا۔ غوث اعظم کے چاہنے والے آتے تھے، کھانے کو تناول کرتے تھے، محفل پاک میں بیٹھا کرتے تھے، غوث اعظم کے فضائل کو سنا کرتے تھے، غوث اعظم کے مناقب کو سنا کرتے تھے، غوث اعظم کی شان کو سنا کرتے تھے، غوث اعظم کی عظمت کو سنا کرتے تھے، اور کھانا تناول کر کے اپنے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن 11ویں شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، جو غوث اعظم سے محبت کرنے والا تھا، جو غوث اعظم سے پیار کرنے والا تھا، جو غوث اعظم کا عاشق تھا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور طبیعت میں ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ تمام ڈاکٹروں کو اس کو دکھا دیا گیا، تمام حکیموں سے علاج کرا لیا گیا، تمام طبیبوں کو دکھا دیا گیا، لیکن تمام ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، تمام طبیبوں نے لا علاج کر دیا، تمام حکیموں نے جواب دے دیا اسے گھر لے جاؤ، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، اب اس کا علاج کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات گھر والے آنسو بہا رہے ہیں، اولاد آنسو بہا رہی ہے، بیوی کی آنکھوں سے آنسو ساون بھادوں کی طرح برس رہے ہیں، گھر والے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، عزیز و اقارب نگاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں تم سے صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میں نے جس طریقے کو قائم کیا ہے، میرے طریقے کو کبھی ختم مت ہونے دینا۔ جیسے میں غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجاتا ہوں، جیسے میں غوث اعظم کے نام کی محفل کو سجاتا ہوں، جیسے میں غوث اعظم کا لنگر شان سے کرتا ہوں، جیسا میں غوث اعظم کے چاہنے والوں کو بلا کر کے کھانا کھلاتا ہوں غوث اعظم کے نام پر، تم میرے طریقے کو زندہ رکھنا، تم میری روش کو قائم رکھنا۔ اولاد کہتی ہے ہم آپ کے طریقے کو زندہ رکھیں گے، اولاد کہتی ہے ہم آپ کے طریقے پہ عمل کرتے رہیں گے، جب تک ہماری زندگی باقی رہے گی غوث کے نام کا میلاد سجاتے رہیں گے، غوث کے نام کا ذکر ہوتا رہے گا، غوث کے نام کا لنگر لٹایا جاتا رہے گا۔ آج ہمارے عقیل صدیقی صاحب قبلہ نے غوث اعظم کے نام کی محفل کو اپنے مکان پہ سجایا ہے، غوث اعظم کے دیوانے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھو غوث اعظم سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، دیکھو غوث اعظم سے پیار کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جس دن 11ویں شریف کی فاتحہ اس کے گھر پہ تھی، جس دن
دن لنگر کا انتظام کیا جا رہا تھا، جس دن گھر میں کھانے کا انتظام کیا جا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت اس کے اوپر وہ گھڑی آتی ہے جو سب پہ آنی ہے، وہ ٹائم آتا ہے جو سب پہ آنا ہے، وہ وقت آتا ہے جو سب پہ آنا ہے۔ وہ گھڑی آئی جس کے بارے میں علمی صاحب فرماتے ہیں، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بنتو مت انجان آخر موت ہے، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ آج انسان غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، آج انسان اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ چند دن کی زندگی ملی ہے، اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دو، سنت رسول پہ عمل کر کے گزار دو، اس حال میں اس زندگی کو گزار دو کہ تمہارا جنازہ اٹھتا ہو، محلے کے لوگ کہتے پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، اس حال میں اس زندگی کو گزار دو کہ تمہارا جنازہ اٹھتا ہو، اور محلے کے لوگ کہتے کہ لوگ فلمیں دیکھ کر کے دل بہلاتے تھے، لوگ گانے سن کر کے دل بہلاتے تھے، لیکن یہ نبی کا ایسا دیوانہ تھا کہ نبی کی نعت سن کر کے دل بہلاتا تھا، قرآن کی تلاوت سن کر کے دل بہلاتا تھا۔ اس حال میں اپنی زندگی کو گزار دو، اس حال میں اپنی زندگی کو گزارو، اگرچہ محلے والے ناراض ہو جائیں، اگرچہ خاندان والے ناراض ہو جائیں، لیکن مصطفیٰ کا پکا غلام بن کر کے دکھا دے، مصطفیٰ کا سچا عاشق بن کر کے دکھا دے۔ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھوٹے گا، برکے تپا کے خوف سے گلشن نہ چھوٹے گا، ماحول گرچہ تیرے موافق یہ نہیں ہے سرکار مگر آپ کا در۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، پیغام علماء اہل سنت، مصلح قوم و ملت، علامہ فرقان رضا صاحب قبلہ۔ حضرات، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانے کی طبیعت خراب ہوتی ہے، موت کا وقت طاری ہوتا ہے، موت کی گھڑی آنے والی ہے۔ حضرات گرامی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی محفل گھر میں سجائی جا رہی ہے۔ اس دیوانے کی روح کب سے انصری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہتا ہے اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کی خبر میرے مہمانوں کو مت دینا، میرے انتقال کی خبر آنے والے مہمانوں کو مت دینا، ورنہ وہ میرے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیں گے، اس لیے میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو کمرے کے اندر رکھ دینا اور کسی کو مت بتانا۔ حضرات گرامی، اس کا اسی وقت انتقال ہوتا ہے، ادھر محفل سجائی جا رہی ہے، ادھر لنگر کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ غوث کے دیوانے کا انتقال ہو گیا ہے، اولاد نے اپنے سینے پہ پتھر رکھے، بیوی نے اپنے سینے پہ پتھر رکھے، اپنے شوہر کے جنازے کو کمرے کے اندر رکھ دیا ہے، ادھر گھر والے آنسو بہا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، غوث کے نام کا میلاد سجایا جا رہا ہے، غوث کے نام کا لنگر کیا جا رہا ہے، غوث کے نام کا لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا کر کے تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج ہم نے غوث اعظم کی شان کو سنا ہے، اللہ نے بہت بڑا مقام غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے، لوگ تعریف کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہی کھانا تناول کرنے والوں میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اپنے جسم پہ گدڑی کو اوڑے ہوئے تھا، لیکن وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ اولاد کہتی ہے کھانا کھا لیجئے، خاندان والے کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے، لیکن فقیر کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک گھر والا میرے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھائے گا تب تک نہیں کھاؤں گا، جب تک گھر والا نہیں آئے گا بغیر اس کے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایسی ضد کر گیا آنے والا فقیر۔ اولاد کہتی ہے کھانا کھا لیجئے، گھر والے کہتے ہیں کھانا کھا لیجئے، فقیر کہتا ہے بغیر گھر والے کے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ایک بیٹے سے نہ رہا گیا، فقیر کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر کے اندر لے کر کے گیا، اس کمرے میں لے کر کے جاتا ہے جہاں اس کے باپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، جہاں بی بی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، لے جا کر کے سرہانے کھڑا کر دیا فقیر کو، کپڑا ہٹایا چہرے سے، بولا آنسو بہاتے ہوئے بولا جس کی محبت میں آپ یہاں آئے ہیں، جس کے عشق میں آپ یہاں آئے ہیں، جس کے یہاں پر آج آپ آئے ہیں، وہ تو ہمیں چھوڑ کے کب کا اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اب چلیے آپ کھانا تناول کر لیجئے۔ فقیر کہتا ہے کھانا کھاؤں گا تو آج گھر والے کے ساتھ کھاؤں گا، یہاں کیسی ضد کر رہے ہیں، ارے وہ تو ہمیں چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ فقیر جنازے کے قریب جاتا ہے اور مردے کے کان میں جا کر کے کہتا ہے ہمیں دعوت پر بلایا اور خود آرام سے سو گئے، ارے اٹھتے کیوں نہیں ہو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اتنا
कहना था कि चारपाई पे उठ करके बैठ जाता है, औलाद कदमों में गिर जाती है, बीबी कदमों में गिर जाती है, उठ जिंदा होने वाला मुर्दा कदमों में गिर जाता है और कहता है कि आप कौन है जो आज हमारी मदद कर रहे हैं। औलाद ने पूछा कौन है, बीबी ने कहा कौन है, जिंदा होने वाले ने कहा कौन है, तो आने वाले फकीर ने कहा था जिसके नाम की तूने महफिल को सजाया है, जिसके नाम का तू। खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ रहने का कुरान ने हमें हुक्म दिया। अपने बताना ये चाहता हूं कि सच्चे कौन लोग हैं। 5वें पारे के 6ठे रुकू पे देखिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कि नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, इनके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है। उन्हीं सच्चों में एक शख्सियत सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी है। हमारा ये ईमान है कि जहां मेरे गौस का जिक्र होता है, जहां मेरे गौस के नाम की महफिल सजी होती है, जहां मेरे गौस के नाम का चर्चा होता है, वहां मेरे गौस रूहानी तौर पे जलवा फरमा होते हैं। हजरात गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां रूहानी तौर पे मौजूद होते हैं। आप कहोगे मौलाना हमारे यहाँ पर प्रोग्राम बहुत होते हैं, हमारे यहाँ पर जलसे बहुत होते हैं, लेकिन इतना बड़ा दावा करने वाला कोई मौलवी आज तक नहीं आया जो ये कहे कि गौसे आजम वहां मौजूद होते हैं। तो आओ मैं आपको एक वाकया सुना करके आपके सामने से रुखसत हो रहा हूं। मेरे गौसे आजम का एक दीवाना था, मेरा गौसे आजम से मोहब्बत करने। अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।